بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، شام غریبہ اور محرم کی 10ویں تاریخ اور اختتام یوم عاشور، دنیا تمام میں یہ آواز پہنچ رہی ہے اور یہ سمجھ کر اس آواز کو بلند کیا جا رہا ہے کہ نصرت امام میں یہ صدا، یہ آہنگ اور یہ پیغام دنیا کے حوالے کیا جا رہا ہے. ہمارے لیے آج کی دنیا میں اگر کہیں کوئی فلسفہ نصرت حسین ابن علی کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا براہ راست تعلق ہر ذی شعور اور ہر باعمل انسان کے لیے اسی طور پہ بنتا ہے کہ وہ حق کے لیے اور باطل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے. دنیا میں جہاں حق پر گفتگو ہو، حق کا اگر ساتھ دیا جا رہا ہے تو گویا حسین کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور اگر باطل کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے تو گویا آپ اپنے زمانے کے یزید کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. یہ ہے وہ پیغام جس کو اب قیامت تک اسی طور سے رہنا ہے. پوچھنے والے یہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے. ان کو بتائیے، بچوں کو سمجھائیے، بہنوں کو جتلائیے کہ حق اور باطل کا جب کبھی تذکرہ ہوگا تو ہمیشہ یاد رکھو وہ بعین ہی ایسے ہی ہوگا جیسے کہ انسان 61 ہجری کے کربلا میں کھڑا ہوا ہے اور وہ نصرت امام حسین میں اپنے آپ کو سرشار پا رہا ہے. یہ گفتگو خالی ز محل نہیں ہے، یہ گفتگو خالی ز فکر قرآن نہیں ہے. آئیے شام غریبہ کے دن بھی قرآن سے استمداد چاہیں اور اس کو ایک بیان کی صورت دے کر اس مجلس کو تمام کریں. میں جانتا ہوں خاص طور پر کہ جب یہ تقریر انٹرنیٹ کے تھرو، مختلف پلیٹ فارمز کے تھرو آپ تک پہنچ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سب ایک ہی وقت میں بیٹھے ہوں. کہیں وقت 3 گھنٹے پیچھے ہے، کہیں وقت 10 گھنٹے پیچھے ہے، کہیں وقت 10 گھنٹے آگے ہے، اور نہیں معلوم کس کس طرح سے لوگ اس پیغام کو کس کس عالم میں لے رہے ہیں. مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ حق کا کوئی وقت نہیں ہوتا. اعلائے کلمہ حق کے لیے کسی وقت کو معین نہیں کیا جاتا. انسان کے شب و روز میں کلمہ حق کا اعلان کسی بھی وقت ممکن ہے، اور اب تو اور آسان ہے کہ گویا اب آپ اپنے مقام پر رہیں اور بس سوا اس کے کہ حق کا آپ پرچم بلند رکھیں اور پرچم بلند کریں، کچھ اور کرنے کی زحمت نہ ہو. میں جانتا ہوں اس دن کے بعد خستگی کا کیا عالم ہوتا ہے. میں جانتا ہوں جہاں پر
انسانوں کی ایک بڑی تعداد نے باہر نکل کے جلوس میں ماتم کیا ہوگا، میں جانتا ہوں کہ جہاں پہ زنجیر زنی کی گئی ہوگی، میں جانتا ہوں جہاں پر انسانوں نے مختلف مقامات پر خود شرکت کر کے مجلس کی ہوگی، مگر جو کوئی جہاں کہیں جس طرح سے بھی مجلس کر رہا ہے وہ یہ جان لے کہ یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو منتہی ہونا ہے اس شام پر اور اس شام غریبہ پر۔ آئیے قرآن سے ہم ذرا سا رجوع کریں۔ دیکھیے سورہ مبارک بقرہ میں نے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ خطبے کے فوراً بعد اپنی تقریر کو شروع کیا، اس لیے کہ میرے پیش نظر کم از کم 5 آیتیں متواتر مسلسل تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ سے میں چاہوں گا کہ اس کو آپ قرآن کھول کے دیکھیں اور پڑھیں، اس لیے کہ یہ مدنی سورہ ہے اور پہلا سورہ ہے جو مدنی زندگی میں آ رہا ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے فَاسْكُرُونِي أَسْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ پہلی آیت ہے، اس کو سرنامے میں میں چاہتا تھا کہ اس سے شروع کروں، جہاں ترجمہ اگر آپ کریں اور زحمت آپ سماعت کی فرمائیں تو ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور دیکھو شکر کا ساتھ ہمیشہ، شکر کے ساتھ ہمیشہ رہو، کہیں کفر نہ ہو، کہیں کفر نہ ہو۔ اور اس کے فوراً بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ پہلی آیت 152ویں آیت تھی، یہ 153ویں آیت ہے۔ ایمان والوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اے اہل ایمان استعانت لو، مدد لو۔ اگر چاہتے ہو کہ تم کسی طور پر بھی اپنے آپ کو اس انداز سے کہ جہاں تم ہیلپ لیس ہو رہے ہو تو وہاں ہیلپ کو سیکھ کرو۔ انگریزی ترجمہ ہے، لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جستجو کرو، کاہے کے لیے؟ استعانت کے لیے۔ کس سے؟ اپنے جیسے سے، کسی حکومت سے، کسی جابر حکمران سے، کسی سلطنت کے خلیفہ سے نہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھو استعانت، مدد اگر چاہو تو صبر سے اور صلاۃ سے مدد طلب کرو۔ عجیب فلسفہ قرآن نے دے دیا، اور اس آیت نے پورے طور پر آشکار کر دیا کہ اگر انسان کل کے دن یہ کہے کہ اس کو اپنی مدد آپ کرنی ہے تو پورا اصول رکھ دیا ہے اس چھوٹی سی آیت میں کہ اگر اہل ایمان ہو اور یہ چاہتے ہو کہ کسی کے آگے سوا خدا کے تمہارا سر نہ جھکے تو اپنے سر کو در بدر نہ لے جاؤ، اپنے آپ کو ہر گھر پہ نہ لے جاؤ، بلکہ ایک کی طرف متوجہ ہو کر اسی سے استعانت طلب کرو۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنی مدد آپ کر رہے ہو، اور 2 اصول رکھ دیے استعانت کے طلب کے لیے۔ صبر اور صلاۃ سے سہارا لو، صبر اور نماز کو اپنا شعار بناؤ۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اگر صبر کرنے والے پیشنٹ بینگز ہیں تو وہ صابرین ہیں، اگر صبر کرنے والے اسٹیڈفاسٹ ہیں تو وہ صابرین ہیں۔ مگر قرآن نے اصول بتا دیا، مدد کسی اور سے طلب نہیں کی جاتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ہم اتنا زیادہ تمہارے ہی عمل میں بلند کر دیں کہ جہاں تم کسی اور سے مدد نہ چاہو، بلکہ قوت تم میں اتنی پیدا ہو جائے کہ تم بیک وقت صبر بھی کرو اور صلاۃ سے بھی کام لو۔ اور پھر گارنٹی ہے، یہ وعدہ ہے، یہ ضمانت ہے انتہائی آیت میں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے فوراً بعد وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ دیکھو راہ خدا میں اگر کوئی مرتا ہے تو کبھی نہ کہنا کہ وہ مر گیا،
کبھی نہ کہنا کہ اسے موت آ گئی، بل احیاء، بلکہ وہ جی رہا ہے، جی رہا ہے یا جی رہے ہیں، ایک ہے تو جی رہا ہے، کئی ایک ہیں تو جی رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر کیا کیا جائے کہ شعور تمہیں نہیں ہے۔ یہ کبھی نہ کہنا، پھر سنیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شرط کے ساتھ یہ منزل آ رہی ہے، اور شرط یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، سبیل الہی میں اگر کوئی مارا جائے تو اسے مردہ نہ کہنا، وہ جی رہا ہے۔ دیکھیے کوئی اور نہیں کہہ رہا، ذات احدیت گواہ بن رہی ہے اس کے حیات پر اور اس کی زندگی پر کہ ایسا شخص مرتا نہیں ہے بلکہ وہ جی رہا ہے۔ مگر کیا کیا جائے کہ نوع بشر کو اس کا شعور نہیں ہے۔ شعور اس لیے نہیں ہے کہ ادراک نہیں ہے، ادراک اس لیے نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، علم اس لیے نہیں ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں کوئی زیادہ علم نہیں دیا گیا ہے، تھوڑا ہی علم تمہیں ملا ہے۔ مگر وہ باتیں کہ جن کو انتہائے علم سمجھاتا ہے اس کو ابتدائے علم سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ مبتدی کو منتہی کی خبر نہیں ہوتی۔ یاد رکھو ایک بات کو، یہ قرآن مجید نے کہا ہے، اگر علم کے تعلق سے مبتدی ہو، یہ وہ معاملات ہیں جو منتہی العلم کو زیب دیتے ہیں۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اگر خدا کی راہ میں کوئی جان دے رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح پیش نہ کرو کہ تمہارا نقطہ نگاہ اس کی حیات کی یا اس کے موت کے تعلق سے کیا ہے، تم نہیں جانتے اس لیے کہ شعور نہیں ہے۔ خدا کے واسطے قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ شعور نہیں ہے انسانوں کو، یہ سمجھنا ہی ان کو نہیں آتا ہے ابھی کہ جو قتل ہو جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ جی رہے ہیں، اور جب وہ جی رہے ہیں تو ہاں وہ گزرے ہیں کچھ مراحل سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون۔ یہ دو آیتیں ہیں، ظاہر ہے کہ حرف لا درمیان میں ہے تو میں نے بھی ان کو مسلسل پڑھ دیا۔ اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو پہلی چیز یاد رکھو، صبر اور صلاۃ کو شعار بناؤ، اس کے بعد راہ الہی میں اگر قتل ہو جاتے ہو تو وہ موت نہیں ہے، وہ عین حیات ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کے افراد تمہاری حیات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے۔ جس دن ان کا شعور بیدار ہو جائے گا، نہیں، جس دن ان کو شعور مل جائے گا وہ اس موت کو حیات سمجھیں گے۔ تو کہاں کا کیسا عقیدہ، کہاں کا کون سا مسلک، صرف شعور کو بلند ہونا ہے اور موت و حیات کا فرق قائم ہونا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ ایسے نہیں مرے ہیں راہ خدا میں، ابتلا کی منزل سے گزرے ہیں، آزمائش کی منزل سے گزرے ہیں، امتحان سے گزرے ہیں۔ ٹیسٹ اور ٹرائل کا لفظ استعمال کیا ہے ترجمہ کرنے والوں نے کہ ہم نے ان کا ٹرائل لیا ہے، وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ، اور پھر تمہارا بھی ہم امتحان لیتے ہیں، کچھ اشیاء سے لیتے ہیں۔ اب اس کی ذرا سی وضاحت کر دی، بے شائن کبھی خوف سے امتحان لیں گے، کبھی جو یعنی بھوک سے امتحان لیں گے، کبھی نقص اموال سے امتحان لیں گے کہ تمہارا ویلتھ، تمہارا فارچون تم سے کھینچ کے دیکھیں گے کہ تم اس میں کیسے گڑ گڑاتے ہو، کیسے بلبلاتے ہو، کیسے مچلتے ہو، کیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ اور اس کے بعد اس امتحان کو آگے کی منزلوں میں لے جائیں گے، والانفس، تمہاری جانوں سے بھی ہم امتحان لیں گے۔ یہاں معاملہ اب خوف کا نہیں رہا، یہاں معاملہ اب بھوک اور پیاس کا نہیں رہا، یہاں معاملہ اب تمہارے ویلتھ کے لٹ جانے کا نہیں رہا، بلکہ اب معاملہ آگے بڑھ گیا، اب تمہاری جانیں یعنی اس کی راہ میں سلین کر دی جائیں گی، تم کو اس کی راہ میں کاٹا جائے گا، تم کو اس کی راہ میں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں تمہارے ہی نفسوں سے تمہارا امتحان لے رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ تمہارا نفس ہماری امانت ہے جو تم تک پہنچی ہوئی ہے، تو اب تمہاری کوئی شے نہیں ہے
امتحان پھر ہماری شے سے ہمارا ہی امتحان ہوگا. دیکھنا یہ ہے اس امتحان میں آگے کون بڑھتا ہے. اور اس کے بعد ایک لفظ پہ تو مفسرین خاص طور پر آپ کے پاس جو اہل علم ہیں انہوں نے باقاعدگی سے اس لفظ کو ایک معنی دے دیے. یعنی قرآن کو بیان کی صورت ملی اور وہ بھی قول معصوم سے مل گئی کہ جہاں انفس کے بعد لفظ والثمرات آ گیا. عام ترجمہ کرنے والوں نے اسے یعنی ایسا کیا جیسے کہ ہم پھلوں سے امتحان لیں گے, جیسے کہ کسی زراعت کی شے سے امتحان لیں گے. انگریزی میں اس کا فروٹس کہہ کے ترجمہ کر دیا. نہیں, نفس کے بعد بلند ہو رہا انسان. بات اب تمہاری جان کی نہیں ہے, بات تو اب ہم ان سے بھی امتحان لیں گے جو تمہیں عزیز ہیں, جنہیں تم عزیز رکھتے ہو, یعنی تم جنہیں اپنی جان کہتے ہو, ہم ان سے بھی آزمائیں گے. یعنی وہ ثمرات کیا ہے؟ وہ ثمرات وہ تمہاری آل ہے, وہ تمہاری اولاد ہے, وہ تمہاری ذریت ہے, وہ تمہاری نسل ہے. ہم امتحان لیں گے, مگر یاد رکھو یہ امتحان ہم لیں گے مگر خوشخبری بھی ہم ہی دیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم بشارت دیں گے. ظاہر ہے نظارت کی منزل نہیں ہے, یہ بشارت کی منزل ہے. یہ تو ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے. یہ خوشخبری ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی, صبر کرنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کیا الَّذِينَ أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ, سنو یاد رکھو, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ, جب ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں. صبر کرنے والے کون ہیں؟ اب سمجھ میں آیا. جن پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں, جن پر مصیبتیں طاری ہوتی ہیں, جن پر مصائب وارد ہوتے ہیں, جو اہل مصائب بن جاتے ہیں. اذا اصابتہم, جب ان پر مصیبت آتی ہے, گرفتار مصیبت و بلا ہوتے ہیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ظاہر ہے اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف رجعت کرنے والے ہیں. یہاں روک کے دو باتیں بتا دوں آپ کو. پہلی بات یہ کہ جتنے مفسرین ہیں انہوں نے آیت کی ابتدا میں کہا کہ یہ آیت بدریون کے تعلق سے ہے, شہدائے بدر کے تعلق سے ہے. اور جب یہ آپ فقرے تک پہنچے ان للہ و انا الیہ راجعون, تو یہ فقرہ احد کا فقرہ ہے. آ جائیے اس کو بھی دیکھ لیں, اس شام غریبہ میں دیکھیں اور دیکھیں تو صحیح کہ ان آیتوں پر مجسم یعنی تجسیم کن کی ہو رہی ہے. کون ہے جو آیتوں کو مجسم کر رہے ہیں؟ نہیں. اور آگے بڑھ جائیے, کون ہے جو ان آیتوں کو پکچریسک کر رہے ہیں؟ کون ہے جو ان آیتوں میں نظر آ رہے ہیں؟ آیتیں ایبسٹریکٹ نہیں ہیں, آیتیں مجرد نہیں ہیں, آیتیں بے فیض نہیں ہیں, آیتیں بے محل نہیں ہیں, آیتیں ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی انسان سے نہیں بلکہ یہ کوئی نظریہ ہے جو رکھا ہوا ہے, ابھی اس کو عملیہ بننے کی ضرورت ہے. نہیں, آیتیں بے شک آئی ہوں گی بدریون کے لیے, مگر کیا کریں آپ کہ اگر قرآن پڑھنے والے اپنے قرآن کو بیان سے ملائیں اور معصوم کے قول کو دیکھیں تو وہاں کیا ہے؟ وہاں یہی تو ہے, اشہدو و اشہد اللہ انکا مزیت علی ما مزاو بہ البدریون والمجاہدون فی سبیل اللہ. جب آپ حضرت ابو الفضل کی زیارت پڑھتے ہیں, امام ششم اس زیارت میں کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں, نہیں بلکہ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں آپ پر, یہ کہہ کر کہ آپ اسی طرح سے اسی راستے پر چلتے ہوئے جیسے بدریون چل رہے تھے, آپ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا, اسی طرح سے آپ مارے گئے, اسی طرح سے آپ راہ خدا میں قتل ہوئے, ویسے جیسے کہ مجاہدین ہوتے ہیں خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دم توڑ دیتے ہیں. دیکھیے قرآن کے تعلق سے عام مفسر نے یہ کہہ کر رکھ دیا اس آیت کو کہ بدر کے تعلق سے ہے, مگر بدر نے جب اپنے بدر کامل کو چمکایا ہوگا تو اس میں کربلا کے کچھ ایسے بھی افراد نظر آئے کہ جو اس آیت پر نہیں, ان آیتوں پر پورا اتر رہے تھے. سب نے متفق علیہ لکھا ہے ان آیتوں کے ضمن میں
کہ آدم و عالم کی تاریخ میں ان آیتوں پر اگر کوئی عامل ہوا ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ جتنے بڑے بڑے مفسرین ہیں سبوں نے لکھا کہ اگر آیت نے اپنے پورے جلوے کو ظاہر کیا ہے، پوری قدرت کے ساتھ یہ جلوہ ظاہر ہوا ہے، تو ایک شخص کا نام آتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے، حسین ابن علی ہے۔ صبر میں کمال، صلاۃ میں انتہا، آ جائیے آگے، قتل و قتال میں انتہائی منزلوں کو طے کرنے والا، موت نہیں حیات سے سرفراز ہونے والا، دنیا کو آج تک شعور نہیں ہے، نہ رہے پرواہ نہیں ہے، مگر بتا دیا حسین ابن علی نے ابتلا کی منزل پر آئیں گے تو یقیناً ایک طبقہ ہے، خوف سے بھی گزرتا ہے، بھوک سے بھی گزرتا ہے، پیاس سے بھی گزرتا ہے، اس کی اپنی نفس کا بھی ایک عالم ہوتا ہے، جہاں امتحان دیتا ہے تو اپنے نفس کو بھی قربان کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ثمرات، وہ آل، وہ اولاد، کبھی وہ 18 برس کا لال ہوتا ہے، کبھی وہ 32 برس کا بھائی ہوتا ہے، کبھی وہ 13 برس کا بھتیجا ہوتا ہے، کبھی وہ 9-10 برس کے بھانجے ہوتے ہیں، کبھی وہ 6 مہینے کا علی اصغر ہوتا ہے۔ ایک آیت پر اتنے عامل رہے کہ سب پکار اٹھے، کوئی اس سے مراد ہو نہ ہو، یقیناً بدریون اپنے مقام پر ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، مگر ایک فخر بدریون بھی تو کوئی قبیلہ بنے، فخر بدریون بھی تو کوئی آل بنے، کوئی گھرانہ بنے، بن گیا وہ گھرانہ حسین کا گھرانہ تھا، نسبت محمد سے ہے، کوئی غیر سے نسبت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخری فقرے میں سبوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بدر سے ہوتے ہوئے احد کی منزل پر یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو علی ابن ابی طالب کی زبان سے ادا ہوا۔ کب ہوا؟ کہ جب حمزہ نے شہادت پائی ہے احد میں، پہلے علی کی زبان پر یہ کلام آیا ہے، پھر قرآن میں اس کلام کو رکھ دیا گیا ہے۔ کبھی کبھی قرآن اور بیان کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ کون ہے جو گفتگو کر رہا ہے۔ ہاں اب سنو، اب ایسے لوگ خالی ہاتھ نہیں جاتے اس کی بارگاہ سے، خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یاد رکھو، آغاز میں کہا صبر اور صلاۃ سے استعانت لو، تم نے اس کے حکم پر عمل کیا، صبر اور صلاۃ سے تم نے مدد مانگی، اب اس کی بارگاہ سے ریوارڈ دیکھو کیا مل رہا ہے۔ صلاۃ یہاں اب ریوارڈ صلوات ہے، صبر اب یہاں رحمت بن رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان 5 آیتوں کا اگر مطالعہ کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ اگر استعانت صبر و صلاۃ سے انسان لے تو پھر درود بھی اس کے لیے ہے، سلام بھی اس کے لیے ہے، کوئی اور منزل نہیں ہے۔ ہاں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، انہی کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انہی پر درود ہے، انہی پر سلام ہے، وہی پورے طور پر ظاہر کوالیفائی کرتے ہیں کہ اس کی بلیسنگز ان تک پہنچے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں، وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی اس ہدایت نے ہی تو انہیں اس کمال پر پہنچا دیا، اور آج ان سے دنیا ہدایت پا رہی ہے۔ وہ مشرق میں اٹھنے والی کوئی تحریک ہو، وہ مغرب میں کوئی بلند ہونے والی آواز ہو، کبھی وہ تحریک حق و باطل کے تعلق سے گردانی جائے گی، کبھی وہ سیاہ و سفید کے خانے میں ڈالی جائے گی، مگر جب کبھی حریت انسان کا تذکرہ ہوگا تو کسی اور کا تذکرہ تا قیام قیامت نہیں ہو سکتا، ہوگا تو حسین ابن علی کا ہوگا، اور حسین ابن علی کا تذکرہ ایسے ہوگا کہ ہاں ایک دن ہوگا، ایک وقت ہوگا، ایک موقع ہوگا، ایک محل ہوگا، وہ ایک آواز نہیں، پھر محسوس یہ ہوگا جیسے عالم تمام میں حسین کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کہاں کہاں آج یا حسین کی آواز نہیں بلند ہوئی، کہاں کہاں آج لبیک یا حسین کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ جس نے جیسے سمجھا حسین کو ویسے پکارا، کسی نے دن کی روشنی میں پکارا، کسی نے رات کی تاریکی میں پکارا، کسی نے میدان میں پکارا، کسی نے حجرے میں پکارا۔ نہیں، چھوڑ دیجئے اگر لب بستہ انسان ہو رہا ہے کسی وجہ سے تو اس کے دل میں تو آواز حسین کی آ ہی رہی ہے۔ یہ سینے پہ ہاتھ جو رکھا جاتا ہے نا، یہ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ماتم کرنے والے نوجوانوں،
کبھی کبھی سنو، یہ کہیں تمہیں زخمی کرنے کے لیے، تمہیں حیران کرنے کے لیے، تمہیں پریشان کرنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے نہیں، یہ سینے پہ اگر ہاتھ رکھا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ حسین میرے ہیں، حسین میرے ہیں۔ جتنے ہاتھ سینوں پہ نظر آئیں وہ اپنی جگہ مطمئن رہیں کہ حسین ہمارے ہیں۔ یہ سینے پہ ہاتھ تمہیں حسین سے قریب کرتا ہے، یہ سینے پر ہاتھ تمہیں حسینی بناتا ہے، یہ سینے پر ہاتھ تمہیں ایسے محسوس کراتا ہے جیسے تمہارا پرائیڈ پوزیشن حسین ابن علی ہے۔ تو سمجھے آپ، یہ ماتم کو بھی سمجھے آپ، یہ ماتم کو بھی جانے آپ، یہ کسی طور پر بھی آپ کے عقیدے کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ آپ کے عقیدے کو راسخ کر دیتا ہے، فقط یہ بتانے کے لیے کہ ہاں حسین ہمارا ہے۔ جیسے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں بھی سر جھک جاتا ہے، ہاتھ سینے پر آتا ہے، اور پھر انسان یہ کہتا ہے بے شک اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف رجعت کریں گے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا اگر عملی مظاہرہ کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کرے تو وہ ماتم حسین بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق فقط حسین سے نہیں، وہ اللہ کی یاد دلا رہا ہے۔ یہ سینے پر پڑنے والا ہاتھ خدا کی طرف لے جا رہا ہے۔ ماتم سے کبھی نہ گھبرانا، ماتم سے کبھی نہ ڈرنا، کہیں ماتم کے تعلق سے شرمسار نہ ہونا۔ دنیا کی سمجھ میں اگر آج ماتم نہ آتا ہو، نہیں گھبرانا میرے بچوں، کبھی نہیں گھبرانا۔ یہ میرا پیغام لکھ لو، آج کی تاریخ میں اس پیغام کو لکھو۔ آج سمجھ میں نہیں آئے گا، 10 برس بعد سمجھ میں آئے گا، 100 برس کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ ارے ایسے ایسے قبائل دنیا میں موجود ہیں جن کا نہ علم سے تعلق ہے نہ ادب سے تعلق ہے، وہ اچھلتے کودتے ماتم کرتے ہیں حسین کا اور سینے پر ہاتھ مارتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ وہ پوزیشن ہے کہ جس کو کسی قارے کی، کسی کانٹیننٹ کی، کسی ایک ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حسین سب کے حسین ہیں، اور پھر حسین اگر سب کے ہیں تو جو حسین کا ہے وہ بھی آپ کے ہیں۔ اب ان میں کوئی بھی ہو، وہ اصحاب حسین ہو، وہ انصار حسین ہو، وہ آوان حسین ہو، وہ اولاد حسین ہو، وہ اہل بیت حسین ہو، نہیں، وہ بیویاں ہوں جن کے سروں سے چادریں کھینچی گئی، وہ بچے ہوں جو تماشے کھا چکے ہیں۔ ہائے شام غریباں کے عزادارو، میں نے زحمت دی، یہ زحمت مکمل ہوئی، ختم ہوئی، آپ غافل نہ رہیں، آپ غافل نہ رہیں۔ جیسے شہزادی زینب کا اب کام شروع ہوا ہے نا، آپ کا بھی آج سے کام شروع ہوا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ حسینی پیغام کی حفاظت کرنا، حسینی پیغام کی حفاظت کرنا۔ ارے وہاں اولاد حسین کی حفاظت زینب نے کی ہے، تم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغام حسین کی حفاظت کرو۔ ہراساں ہے زینب، پریشان ہے زینب، گھبراتی ہے زینب، مگر جب بات آتی ہے حسین کے بچوں کی تو پھر زینب نہیں دیکھتی، کربلا کے میدان میں دوڑتی رہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ودا ہوئے حسین، خدا حافظی کی حسین نے، حسین چلے، کچھ دیر بعد زینب کو نظر نہیں آئے۔ اب زینب نے کچھ نہیں کیا، نکلی خیمے سے باہر نکلی، اور اب جو نکلی تو بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے چلی، بھائی کے لاشے پہ پہنچی۔ میں کہہ چکا ہوں اپنی ظہر اور عصر کے وقت کی مجلس میں جو عین مصائب تھی، میں نے یہ کہا تھا، دیکھا ہے بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا، بہن کی تمنا یہ کہ گلا نہ کٹے، بھائی کی تمنا یہ کہ چادر نہ چھنے۔ یہ عجیب زندگی ہے، یہ عجیب زندگی ہے۔ ارے زینب کہتی ہے میں مر جاؤں میرا بھائی بن جائے، حسین کہتے میرا سر کٹ جائے مگر زینب کی رضا نہ چھنے۔ ایک منزل آئی، تڑپتے ہوئے لاشے پہ بیٹھ گئے مدینے کی طرف۔ ظاہر ہے کہ جد کو مخاطب کر کے کہا کیوں نہ کرتی، جس کو سینے میں پالا تھا نا اب وہ کربلا کی زمین پہ تڑپ رہا ہے، جس کے سر کو بوسے دیتے تھے نا اس کے سر کو کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا ہے۔ ہاں ہاں میری شہزادی، ہاں میری شہزادی، ہاں میری بیوی پرسا ہے، سب کی طرف سے میں پرسا دیتا ہوں، آپ کو نہیں دیتا، آپ کے جد کو بھی دیتا ہوں، آپ کے جد کو ہی نہیں دیتا، آپ کی ماں کو بھی دیتا ہوں پرسا، آپ کے بابا کو بھی پرسا دیتا ہوں،
آپ کے بھائی کو بھی پرسہ دیتا ہوں، میں کلثوم کو بھی پرسہ دیتا ہوں، میں سکینہ کو بھی پرسہ دیتا ہوں، میں اہل حرم کو پرسہ دیتا ہوں۔ آپ کی طرف سے یہ پرسہ ہے۔ ایک مرتبہ بریدہ لاشے سے آواز آئی، زینب ذرا اہل حرم کو تو دیکھو، خیموں کو تو دیکھو۔ مڑ کے دیکھا تو خیمے جل رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا خیمہ جلتا تھا، اور ان خیموں میں دوڑتی پھرتی تھی۔ سید سجاد کو کھینچ کر گھسیٹ کر باہر لا کے زیر آسمان میں رکھا۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کو ام لیلا، ام رباب، ام فروا، بھابھی آ جاؤ، بھابھی آ جاؤ، خیموں کو چھوڑ دو۔ زمین کربلا مسکن بنا، حسین کا مدفن ابھی نہیں بنا ہے، مگر زینب کا اور زینب کے گھرانے کا مسکن بن رہا ہے۔ بیویاں چادریں چھن چکی ہیں، سکینہ تماچے کھا چکی ہے، گھبرائی ہوئی سکینہ اب جناب زینب کو نہیں ملی۔ ایک مرتبہ ایک سے پوچھتی، بھابھی سکینہ کو دیکھا؟ ام لیلا سکینہ کو دیکھا؟ مادر سکینہ کیا آپ نے سکینہ کو دیکھا؟ نہیں، کوئی آواز نہیں آئی۔ سمجھ گئی بچی چچا کو بہت یاد کرتی تھی، فرات کے کنارے پہنچ گئی، کہا عباس کہ سکینہ وہاں ہے، کہیں سکینہ ہے۔ خاموشی تھی، کوئی آواز نہیں آئی تو لا محالہ اب ایک ہی جگہ رہ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حسین کے لاشے پر پہنچنے کے بعد کہا، بھائی کیا سکینہ ہے؟ کہا آہستہ بولو، ہراسا سکینہ، خوف زدہ سکینہ، سہمی ہوئی سکینہ میرے سینے پہ استراحت کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو لے کے چلی، ابھی پہنچی نہ تھی کہ آواز آئی کہ گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، مڑ کے دیکھا تو 10 سوار ہیں جو عمر سعد سے یہ کہتے ہیں حسین کو قتل تو کر دیا، مگر امیر ابھی دل نہیں بھرا ہے، کیا چاہتے ہو؟ اب دیکھیے میری زینب کا کیا عالم ہوگا، کیا چاہتے ہو؟ آواز آئی، چاہتے ہیں کہ حسین کے لاشے پہ گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے، اب حسین کے لاشے کو پامال کر دیا جائے۔ یہ اجازت ملی، لاشے پہ ایک مرتبہ 10 اسوار اپنی سواریوں کے ساتھ دوڑنے لگے، مگر حمید ابن مسلم نے بتایا ہے کہ یہ لاشے پر دوڑتے ہوئے گھوڑے تو اپنی جگہ تھے، مگر دیکھا ہے میں نے ایک سیدانی کو جس کے سر کے بال کھلے تھے، جو لاشے کے اطراف گھوم کے کہتی تھی، ہائے میرے بچے کا قصور کیا ہے، میرے ثمر فؤاد کا قصور کیا ہے، میرے قرۃ عین حسین کی تقصیر کیا ہے، ہائے میری شہزادی چیختی رہی، فاطمہ زہرا حسین کی لاش کے گرد طواف کر رہی تھی، بچوں کو بٹھایا، بیویوں کو بٹھایا، ایک چوب کو اٹھایا، جلے ہوئے چوب کو اٹھا کے ایک مرتبہ سبوں سے کہا، اب گھبرانا نہیں، یہ آخری منزلیں ہیں، پرسہ دینا ہے، بھرپور طریقے سے پرسہ دینا ہے، اپنے مقام پر رہنا ہے، مگر ان کو یاد کرنا ہے، تعزیت پیش کرنا ہے، ظاہر ہے احسن العزا کہہ کے تعزیت پیش کرنا ہے۔ آپ تعزیت پیش کرتے ہیں، کیا کیا؟ ایک مرتبہ لٹے ہوئے قافلے کو ایک مرتبہ درمیان وسط میدان میں رکھ کے کہا، گھبرانا نہیں، علی کی بیٹی ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تم پریشان نہیں ہونا، میں جی رہی ہوں، ارے پریشان نہیں ہو۔ کچھ دیر گزری، دیکھ ایک سوار آ رہا ہے اور بہت تیزی سے آ رہا ہے، بلند آواز سے کہا، کون ہے جو اس وقت آ رہا ہے؟ میرے بچے تماچے کھا کے سوئے ہیں، بیویاں چادروں کو گوا کے بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں اب کیا رہ گیا؟ وہ سوار آتا رہا، قریب آیا، ایک مرتبہ جلال آ گیا میری شہزادی کو، لگام پہ ہاتھ ڈال
کے ایک مرتبہ جو اسب پہ سوار تھا روک کے کہا تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کی بیٹی تجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں ایک نقاب کو اٹھا کے کسی نے کہا زینب پہچانا نہیں، علی آیا ہے تیری حفاظت، تیرے بچوں کی حفاظت کے لیے علی آیا ہے۔ میری شہزادی کیا کہتی؟ میں اتنا کہا بابا بابا میرا علی اکبر مر گیا، بابا بابا میرا عباس مر گیا، بابا میرے حسین کی رات مر گیا۔